السلام علیکم، خالد سیف الدین آپ کے ساتھ جناب علی 25 ستمبر کی کال لے کے۔ جناب سب میں پہلے تو ہم دیکھتے ہیں آج کے سیشن کو۔ ویسے آج کا سیشن اگر آپ دیں گے آغاز کے ساتھ ہی جو ہے بیئرس کی دھاڑ نظر آ گئی، جب وہ 82,022 کے اوپر سروائیو ہی نہیں کیا، اور پھر وہ تھوڑی بہت امیدیں 81,732 سے تھیں، وہ بھی جو ٹوٹا کوئی 10:30 بجے، تو دوبارہ 81,700 پہ تو نہیں گئی مارکیٹ۔ اور پھر ہمارے پاس ایک میجر سپورٹنگ ایریا تھا 81,534 415 والا۔ اس ایریا نے کچھ ورکنگ یہاں پہ نظر آئی۔ اگر آپ دیکھیں کہ جب لو بنا تو واپس اس لیول تک آیا، پھر دوبارہ لو بنا، پھر واپس اس لیول پہ آ کے کلوز ہوا۔ تو ایک یہ ایریا ہے جہاں پر کچھ کام ہوتا ہوا نظر آیا۔ تو میں نے جیسے مڈ ڈے کال دی تھی، مڈ ڈے کال کیونکہ صبح تو آغاز کے ساتھ ہی جب 732 ٹوٹ گیا تو پھر کوئی ایسی اپڈیٹ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا آپ کو اپڈیٹ دی جائے۔ 12 بجے تک وہ 400-500 والے ایریا کو توڑ چکا تھا، تو اس لیے آج بھی میں 2 بجے ہی آپ سے مخاطب ہوا تھا، اور میں نے یہی کہا تھا کہ دو چیزیں ہیں اب، یا تو مارکیٹ 81,732 تک ریکور ہو کے بند ہو، کیونکہ 2 بجے سے 3:30 بجے 1.5 گھنٹے کا اچھا خاصا ٹائم ہوتا ہے۔ تو اگر تواتر کے ساتھ، کنسسٹنسی کے ساتھ 2 سے 3:30 تک مارکیٹ اوپر جاتی تو کچھ امید پیدا ہوتی۔ 2:30 بجے سے 3:30 بجے تک مارکیٹ نے اوپر کی موو بنائی، مگر وہ 550-600 کے پاس ایگزاسٹ ہو گئی۔ تو ٹیکنیکلی وہ جہاں پہ کلوزنگ ہوئی ہے، وہ ایوریج کلوزنگ جو ہو رہی ہے، اسی ایریا میں مارکیٹ کلوز ہوئی ہے، سپورٹ لیا ہے۔ اب میں یہ بات کہہ چکا تھا کہ 2 باتیں تھیں، اگر کل ہم ریکوری دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں 81,732 کے اوپر کلوز ہونا چاہیے۔ اگر ہم پریشر کو کم ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں تو کم سے کم مارکیٹ 81,500 کے اوپر کلوز ہو جائے، تو یہ قریب ہے 81,500۔ ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قریب ہے۔ تو بہرحال 500 کے اوپر کلوزنگ ہو گئی۔ والیوم کی جو وہ ہے ڈسٹریبیوشن آج بھی ٹھیک تھی، اور چونکہ آئی پی پیز پہ بڑا پریشر تھا، آئی ٹی اور کچھ اسٹاک نے تھوڑی سی محنت کرتے ہوئے نظر آئے، اور اگر آپ دیکھیں تو مگر جو آج کا لو ہے 81,088 8164، یہ ذرا پریشان کن ہے۔ ریزن وائی کہ کل کی کال میں یہ آخری اسٹرانگر سپورٹ تھی۔ آخری سے مطلب اگر اس کے بعد اس کے نیچے ہم چلے جاتے ہیں تو ہم کریکشنل فیز کے سیکنڈ فیز میں چلے جاتے ہیں، کریکشن کے سیکنڈ فیز میں چلے جاتے ہیں۔ پہلے فیز میں اگر ہم رہ پاتے تو شاید ہم ریکوری ود ان 2-3 ڈیز لے لیتے۔ اب اگر ہم سیکنڈ فیز میں چلے جاتے ہیں 81,000 کو توڑ کے، تو پھر ظاہر بات ہے ٹائم فریم بڑھ جائے گا اگر ریکوری ہونی ہے، اور اگر کنسسٹنسی رہی گرنے کے لیے تو وہ مسائل تو اپنی جگہ پہ ہیں۔ تو یہی بات سمجھنے کی ہے یہاں پر، ٹھیک ہے جی۔ تو اب آگے چلتے ہیں۔ تو اگر میں اس کو دیکھوں، آج کی جو پریشر زیادہ تھا یہ ہپکو وغیرہ کا تھا، آئی پی پیز کا، حالانکہ آئی ٹی اور کچھ مکس اسٹاکس نے سنبھالنے کی بہت کوشش کی۔ تو والیوم کی ڈسٹریبیوشن ٹھیک تھی، پریسائز لیول ٹیبل اپڈیٹڈ ہے، پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ۔ دیکھیے میرا ونس اگین وہی اسٹانس ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ آپ اگر نوٹس کریں کہ جو میں نے ویکینڈ پہ جو اسٹانس لیا ہوا ہے، وہ کل بھی میں نے اس کو کاپی پیسٹ کیا، وہی کنٹینیو کیا، آج بھی وہی کنٹینیو کر رہا ہوں۔ اور اگر آپ غور کریں تو انڈیکس جو ہے، اگر آپ ویکلی کلوزنگ دیکھیں تو 82,074 کی تھی، اور اگر اس وقت کی کلوزنگ دیکھیں تو ہم تقریباً وہاں سے 600 پوائنٹ نیچے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، 600 پوائنٹ 2 سیشن میں ٹوٹنے کے باوجود میرا اسٹانس مارکیٹ کے لیے وہی ہے جو میں ویکینڈ پہ دے چکا ہوں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر ہم ویکینڈ ہی کی کال کو سمجھتے تو یہ 600 پوائنٹ تو ہمارے بچے ہوئے ہیں، اس گراوٹ کا ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوا، ٹھیک ہے جی۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ ونس اگین آئی لائک ٹو ریپیٹ مائی اسٹانس کہ اگر بلز کو اپنی ایکسائٹمنٹ میں جانا ہے تو 82,022 کے اوپر ٹریڈ کرنا پڑے گا۔ ادر دین دیٹ اگر کوئی ہائپر موو آتی ہے، کیونکہ ابھی بھی 81,484 کی کلوزنگ ہے، تو یہ یہاں سے تقریباً 500 پوائنٹ کی دوری پہ ہے،
تو اس جو بیچ کے 500 پوائنٹ ہیں, کوئی بھی ہائپر موو ہو سکتا ہے. کل صبح 250 پوائنٹ کی آپ کو تیزی ملے آغاز میں, کوئی بڑی بات نہیں ہے, کیونکہ 80-82 ہزار کی مارکیٹ میں 250 پوائنٹ تو کوئی چیز نہیں ہے. تو وہ جو ہائپر موو ہوگی نا, اس کی اہمیت اس وقت تک کوئی نہیں ہے جب تک 82,022 کے اوپر مارکیٹ سسٹین نہ کرے. یہ بات ہے اصل سمجھانے کی. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب آگے چلیں. جیسے میں نے کہا کہ آج کا لو اسکیری ہے. اگر 81,534 کے نیچے مارکیٹ کل ٹریڈ کر رہی ہے تو مارکیٹ ایگزاسٹڈ ہے. والیومز آپ نے دیکھ لیا, ہم 18.5 کروڑ سے 24 کروڑ گئے. اب 24 کروڑ سے ہم کہاں آ گئے آپ کے سامنے. آج کے اور کل کے والیوم اگر آپ دیکھیں تو کل کے والیوم تھے 14 کروڑ 92 لاکھس اور آج کے والیوم ہے 14 کروڑ 86 لاکھس. تو والیوم کی جو سملیرٹی ہے وہ ان دو بیئرش سیشن میں آپ کو گرتے ہوئے نظر آ گئے. 18.5 سے 24 کے بعد ہم پورے 10 کروڑ والیوم کم کر چکے ہیں, آدھے والیوم کم کر چکے ہیں. تو یہ ذرا سمجھنے کی چیز ہے کہ والیوم ایسے ہی رہیں گے 8-10 کروڑ کے اگر مارکیٹ سسٹین نہیں کرتی. ہاں, پینک سیلنگ ہو تو پھر والیوم بڑھ سکتے ہیں. پینک سیلنگ اب تک تو نظر نہیں آئی. ٹھیک ہے نا. آگے یو نیور نو, جب ہم سیکنڈ فیز آف کریکشن میں اگر انٹر ہو جاتے ہیں بدقسمتی سے وچ از بلو 8164, تو شاید ہمیں کچھ ایگریشن آف بیئرز ملے, وہاں پر ہمیں کچھ والیوم مل جائے. ٹھیک ہے نا. اب موجودہ صورتحال میں مومنٹم ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے. اب یہاں پر ہے کہ آپ لوگوں کو چارٹ, ریپ اپ, یہ سب چیزیں میں دکھاتا ہی اس لیے ہوں کہ آپ لوگ خود بھی سمجھیں کہ حالانکہ جمعرات کا بھی بلج سیشن تھا, جمعے کا بھی بلج سیشن تھا. ٹھیک ہے جی. اگر آپ لوگوں نے ان دونوں سیشن پہ غور کیا ہو تو یہ دونوں سیشن تھوڑی انٹراڈے پروفٹ ٹیکنگ کر کے کلوز ہوئے تھے. تو واٹ ڈز اٹ مین کہ مارکیٹ تو اوپر جا رہی تھی مگر ایک فیئر پروفٹ ٹیکنگ ہو رہی تھی. اس کے بعد یہ دو سیشن آ گئے. حالانکہ آپ کل کی بات کریں تو کل اس نے نیا ہائی بنایا ہے, جمعے سے زیادہ ہائی بنایا ہے, مگر کلوزنگ کہاں ہوئی ہے 82 کے پاس. ٹھیک ہے نا, 82 کے نیچے انفیکٹ. اینی ویز گوئنگ فارورڈ جو پوائنٹ ہمارا یہاں پر ہے وہ یہی ہے کہ 81,534 کے نیچے تھریٹننگ سچویشن برقرار رہے گی, ایگزاسٹڈ سچویشن, اور 81,088.64 کے نیچے ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. ایگریشن آف بیئرز, ڈکلائننگ مومنٹم تو موجود ہی ہے, مزید میرے خیال میں اسٹیبلش ہو جائے گا. تو اب کیا ہوگا ایسی صورت میں, پھر آپ کو لوگ نظر آئیں گے ڈھونڈتے ہوئے فنڈامنٹل ہیپننگ. وہ کیا ہو سکتی ہیں, آئی ڈونٹ نو, مے بی IMF کی کوئی خوشخبری, یا وہ تو میرے خیال میں اکتوبر کی ڈیٹ ہے, تو پتہ نہیں اسی طرح کی خوشخبریاں ڈھونڈتے پھریں گے. ورنہ مارکیٹ کی کوئی فنڈامنٹل سپورٹ تو نظر نہیں آتی. مارکیٹ میں پھر ٹیکنیکلی جو ڈاؤن سلائڈ چل رہی ہے وہ کنٹینیو کر سکتی ہے. اگر دیکھیے فنڈامنٹل ہیپننگ ہو, ٹیکنیکل ہیپننگ ہو, اف یو آر ریجڈ ود یا اسٹیبل ود یور, کیا کہنا چاہیے, یہ جو 82,022 اس پہ فرم ہوتے ہیں, آپ لیول پہ بلیف کرتے ہیں, تو وہ آپ کو نکال دیتی ہے, پرابلم نہیں ہوتی. تو بہرحال کوئی خوشائد فنڈامنٹل ہیپننگ جو ہے پھر بیئرز کے رویے کو تبدیل کر سکتی ہے. ادروائز ایگزاسٹڈ سینٹیمنٹ رہیں گے اور والیوم گرتے رہیں گے. اگر آپ کو لگتا ہے یہ کال آپ کے کسی کام آتی ہے تو اپنا ویلیوبل کمنٹ ضرور ہماری ویڈیو پہ کیجیے, اپنے دوستوں احباب میں ضرور شیئر کیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.